بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کر لے. والعاجز اور بیوقوف ناسمجھ انسان وہ ہے من اتبع نفسہ ہواہا جو اپنے نفس کو اپنے خواہشات کے پیچھے لگا لے. وتمنى علی اللہ اور اللہ کی ذات پر آرزویں کرنے لگ جائے. اس حدیث پاک میں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک سمجھدار اور ناسمجھ کا فرق بیان فرمایا. سمجھداری کیا ہے اور ناسمجھی اور بیوقوفی کیا ہے. دونوں کے لیے دو نشانیاں اور علامات ذکر فرمائیں. سمجھدار بندے کی دو صفات جو ذکر کی، وہ پہلی صفت یہ فرمائی کہ جو اپنے نفس پہ کنٹرول کر سکے، قابو کر سکے، اور دوسری نشانی یہ فرمائی کہ جو مرنے کے بعد آنے والی زندگی کے لیے اعمال کے ذریعے تیاری کر لے. اور یہ دو بڑی اہم ترین باتیں ہیں کہ انسان کا نفس اس کے قابو میں ہو، اس لیے کہ نفس کا کام تو خواہشات کرنا ہے. آپ دیکھیں اس وقت ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے، اس وقت بھی ہر ساتھی کے دل میں طرح طرح کی خواہشات سر اٹھا رہی ہوں گی، بہت ساری باتیں، اس لیے کہ نفس انسان کو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑتا. لیکن سمجھداری یہ ہے کہ جو بندہ نفس کی ہر خواہش پر فوراً عمل نہ کرے کہ پاگل ہو گیا، بس اس نے جو تقاضا کیا میں اس کے لیے کھڑا ہو گیا کہ جی یہ تو کرنا ہے، ابھی کنٹرول ہو. دوسرا، یہ حقیقت ہم سامنے رکھے کہ دنیا کی زندگی چاہے مجھے جتنی بھی مل جائے لیکن بالآخر اس کا اختتام ہے، ہمیشہ تو ہے نہیں. البتہ ایک ایسی زندگی درپیش ہے کہ جس کو کوئی اختتام نہیں ہوگا، مرنے کے بعد کی زندگی. تو انسان کبھی بھی وقتی چیز پر راضی نہیں ہوتا بلکہ پائیدار اور دائمی چیز کی طلب میں رہتا ہے. تو لہذا جو زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی آنے والی ہے اس کے لیے انسان ابھی سے اپنے آپ کو تیار کر لے اور اس کی تیاری کر لے. اور ناسمجھ آدمی کون ہے؟ فرمایا جو اپنے نفس کو اپنی خواہشات کے پیچھے لگا لے. اب جو خواہش دل میں پیدا ہو رہی ہے اس کے لیے لگ جائے، یہ تو کرنا ہے، یہ تو خریدنا ہے، یہ تو کھانا ہے، یہ تو بیچنا ہے، اس جیسا بننا ہے، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو لیکن اب تو کرنا ہے. اور دوسری علامت ناسمجھ آدمی کی کیا ہے کہ اللہ کی ذات پر امیدیں باندھ کر بیٹھ جائے. یعنی بہت کچھ غلط کر رہا ہوگا اور کوئی اس سے کہے کہ بھائی اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے، کیا کرو گے؟ کہہ رہے اللہ بخشنے والے، اللہ معاف کرنے والے. اللہ کا حکم اللہ کے سامنے توڑ کر کھلی خلاف ورزی اللہ کے حکم کی کر کے کہتا ہے کہ اللہ معاف کرنے والے. تو یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک آدمی کی شوگر 700-800 پہ چلی جائے، بے قابو ہو گئی، اور وہ چینی کھائے اور کہے کہ جی اللہ پاک کی ذات ہے نا، شفا دیں گے اللہ پاک. تو کوئی بھی اس بندے کو نہیں کہے گا کہ دیکھیں کتنا مضبوط ایمان والا بندہ ہے، کتنا اس کا توکل مضبوط ہے، اس کی تعریف کرنی چاہیے. لوگ کہیں گے کہ شوگر کی زیادتی سے دماغ سٹیا گیا ہے اس کا، یہ پاگل ہو گیا. تو کبھی بھی انسان اسباب کی دنیا میں رہتے ہوئے اسباب کی نفی نہیں کر سکتا. یہ تو اللہ پاک نے ہمیں اسباب دیے ہیں، اسی کے اعتبار سے چلنا ہے، لیکن نتیجہ اللہ پر چھوڑا جاتا.
تو اس لیے انسان گناہ کرے، نافرمانی کرے، فسق و فجور کرے، اللہ کے احکامات کو توڑے اور پھر کہے کہ جی اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے ایسے بندے کو بیوقوف قرار دیا کہ یہ ناسمجھ اور نادان بندہ ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے اوپر بیوقوف کا لیبل لگے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے سمجھدار کہا جائے۔ تو سمجھداری کے لیے یہ دو چیزیں بنیاد ہے کہ نفس کو سرکش گھوڑا نہ بنایا جائے، انسان نفس پر قابو پانے کی کوشش کرے اور مرنے کے بعد آنے والی زندگی کے لیے ابھی سے تیاری شروع کرے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرما۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔